وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ صف آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ومن اظلم ممن افترا، اور اس سے بڑا ظالم کون شخص ہوگا جو اللہ پر علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جھوٹ سے مراد یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور جو قرآن یہ لے کر آئے ہیں یہ ایک جادو ہے۔ وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ اثر کرنے والا تھا قرآن لوگوں کے اوپر، تو وہ یہ کہہ کر قرآن کی تاثیر کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس شخص کو تو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، رب کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ آگے سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے کہ مشرکین شرک کا دعویٰ کرتے تھے، شرک پر قائم تھے، مصر تھے، یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرتے تھے، تو ان کو اسلام کی یعنی توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اپنے شرک کے اوپر قائم ہے، مصر ہیں، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ یعنی جب وہ کوئی شخص بھی اپنے اختیار سے کفر کی راہ کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی ہدایت کا ارادہ نہیں کرتے، وہ بھی اس کے اوپر گمراہی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور۔ نور سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، نور سے مراد یہاں اللہ کا دین بھی ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ یہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اس کے اثر کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور منہ کی پھونکوں سے مراد یعنی پراپوگنڈا کر کے، جھوٹ بول کر، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہہ کے، کبھی قرآن کو سحر اور جادو کہہ کر، یہ قرآن کے اثر کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اثر کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی زمین پر بیٹھ کر سورج کی طرف منہ کر کے پھونکے مارے اور کوشش کرے کہ سورج کی آگ بجھ جائے، تو جیسے بیکار عمل ہے، اسی طرح اللہ کے دین کو، اس کے کلمے کی بلندی کو روکنے کے لیے پھونکے مارنا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج پر پھونکے مارنا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ معلن دینہ، اللہ مظہر دینہ، وہ اپنے دین کو بلند کر کے رہے گا، دین کو غالب کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ کافر ناپسند کریں، ان کو تو ظاہری بات ہے پسند ہے ہی نہیں ہے دین کا غالب ہونا، اور یہ دین غالب آئے گا، مختلف شکلوں میں تو غالب ہوتا ہی رہا ہے دین، لیکن ایک ایسی شکل میں بھی غالب ہوگا کہ جب روئے زمین پر ایک بھی اسلام سے خارج باقی نہیں رہے گا، سب دار اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، اور یہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف آوری کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہود کو قتل کریں گے، تو اس وقت یہ ایسا موقع ہوگا کہ جب روئے زمین پر سوائے اسلام کے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک رات اور دن ختم نہیں ہوں گے جب تک کہ اس زمین پر لات اور عزا کی عبادت نہ کی جائے۔
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی آیت مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ متم نور ہی، اللہ اپنے نور کو یعنی اپنے دین کو مکمل کرے گا، یعنی ساری روئے زمین پر اس کو نافذ کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہوگا، لیکن جب تک اللہ چاہے گا ایسا ہی رہے گا، اس کے بعد ایک ہوا چلے گی اور جو ہر اس مسلمان کو دنیا سے اٹھا لے گی جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور پھر روئے زمین پر سوائے غیر مسلموں کے، سوائے کفار کے اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ وہ موقع ہوگا جب لات اور عزیٰ کی دوبارہ سے عبادت کی جائے گی اور لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف دوبارہ سے لوٹ جائیں گے۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی نا، اس وقت کوئی بھی مسلمان باقی نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ جب تک اللہ اللہ کہنے والا کوئی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ گویا کہ یہ اللہ اللہ کہنے والے قیامت کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہیں۔ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کا نام لینے والے نہیں ہوں گے۔ شرار الناس، زمین کے اوپر سب سے زیادہ شریر لوگ، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے دین کو مکمل کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَرْسَلَ رَسُولَهُ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بِالْهُدَى، ہدایت کے ساتھ، اور کامل ہدایت قرآن ہے، اپنا دین دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، سچا دین دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے دین کو، قرآن کو سارے دینوں کے اوپر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین ان کو اچھا نہ لگے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اور عملی طور پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کی روزانہ کوئی نہ کوئی ایفرٹ اور کوشش اس کے لیے ہو رہی ہو کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ صرف اپنی نماز پڑھ لی، صرف عبادت کر لی، اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو طغرِ امتیاز دیا ہے، بقیہ امتوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے، بقیہ امتوں کے اوپر اس امت کو اللہ قیامت کے دن گواہ بنائیں گے، ساری امتوں سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور کتنے سارے فضائل ہیں۔ وہ اس کے فضائل کی وجہ کیا ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی سوچ کو لے کر اور ان کے مشن کو لے کر یہ لوگ چل رہے ہوں گے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ان کا جذبہ ہوگا۔ اس کے لیے یہ جہاد بھی کر رہے ہوں گے، چاہے جہاد بھی سیف ہو، اس کا موقع ہوگا تو تلوار سے جہاد کر رہے ہوں گے، اگر اس کا موقع نہیں ہوگا تو پھر زبان سے جہاد کر رہے ہوں گے، پھر یہ قلم سے جہاد کر رہے ہوں گے۔ ان کی زندگی کا مشن، ان کی جد و جہد، ان کی تگ و دو یہ ہوگی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہے اصل ایمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔